السلام علیکم دوستو، میرے چینل دانیال انفو پر خوش آمدید۔ تو آج کا واقعہ شروع ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے، یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ کہا، اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، وہ تیرے ساتھ کچھ چال چلیں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنے خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے آثار نبوت دیکھتے ہوئے فرمایا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 5 تا 6، اور اسی طرح تجھے تیرا رب چن لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا، اور یعقوب کے گھر والوں پر جس طرح تیرے پہلے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی، بے شک تیرا رب علم و حکمت والا ہے۔ اسی طرح سورہ یوسف کی آیت نمبر 7 تا 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جب وہ بولے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور ہم ایک جماعت ہیں، بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کے محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک آؤ کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری طرف رہے اور اس کے بعد پھر نیک ہو جانا۔ اور ان میں سے ایک کہنے والا بولا، یوسف کو مارو نہیں اور اسے اندھے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی چلتا اسے آ کر لے جائے اگر تمہیں کرنا ہے۔ تو یہاں پر واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جو مختلف ماؤں سے تھے۔ ان میں سے 2 بیٹے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی راحیل سے تھے، اور باقی 10 بیٹے دوسری بیویوں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے چھوٹے بیٹوں یعنی حضرت یوسف اور حضرت بنیامین سے ان کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ محبت کرتے، اور بچوں سے محبت ایک فطری سا عمل ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے اس لیے بھی زیادہ محبت کرتے کیونکہ وہ ان کے بارے میں سارے نبوت دیکھ چکے تھے، اور اس لیے ان کے بھائیوں کو سب سے زیادہ حسد حضرت یوسف علیہ السلام سے ہی تھا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا، بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک آؤ تاکہ ہمارے والد کا دھیان ان کی طرف سے کم ہو اور وہ ہماری طرف متوجہ ہوں، اور اس کے بعد ہم نیک بن جائیں گے یعنی ان کے قتل کے بعد۔ لیکن اللہ کی رضا کچھ اور تھی، تو ان کا ایک بھائی بولا کہ یوسف کو مارو نہیں بلکہ انہیں اندھے کنویں میں گراؤ تاکہ انہیں کوئی گزرتے ہوئے لے جائے، اور سب اس پر متفق ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے بھائی یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ اپنے خواب کے بارے میں کسی کو مت بتانا کہ کہیں تمہارے بھائی تمہارے بارے میں حسد نہ کریں۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنا منصوبہ پورا کرنا تھا تو بولے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 11 تا 14، بولے، اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملہ میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں؟ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ میوے کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ اور والد بولے، بے شک مجھے رنج دے گا کہ اسے لے جاؤ اور ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اسے بے خبر ہو۔ بولے، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک جماعت ہیں جب تو ہم کسی مصرف کے نہیں۔ اس سے آگے آیت 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جب اسے لے گئے اور سب کی رائے یہی ٹھہری کہ اس اندھے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے اسے وحی بھیجی کہ تو ضرور انہیں ان کا یہ کام جتا دے گا ایسے وقت کہ وہ نہ جانتے ہوں گے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ گھر سے نکلنے سے پہلے وہ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو فلاں کنویں میں ڈالنا ہے۔ تو ان کا مقصد تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیں تاکہ کوئی راہ گیر انہیں نکال لے جائے۔ تو یہاں پر بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، پھینکا نہیں، کیونکہ اگر وہ انہیں کنویں میں پھینکتے تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈوب کر فوت ہو جاتے۔ تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا کیسے؟ کنویں کے درمیان میں ایک پتھر ہوتا تھا، جب بھی پانی کم ہوتا تو کوئی بھی آدمی اس کے اوپر اتر کر پانی نکال لیتا۔ تو ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی پتھر پر بٹھا دیا، کیونکہ ان کا مقصد ان کے قتل کا نہ تھا، کیونکہ اس سے وہ پہلی ارادہ ترک کر چکے تھے، واللہ عالم۔ تو جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں ڈالا تو اللہ نے وحی کی کہ ایک دن آپ ان کو ان کا یہ کام جتاؤ گے، یعنی آپ گھبرائیں نہیں، آپ محفوظ رہیں گے، اور اس دن آپ ان سے بہتر مقام پر ہوں گے، اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ انہیں بتا دیں گے۔ تو یہاں پر کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی تو فرشتہ وہی لے کر آیا ہوگا اور اس نے آپ علیہ السلام کو بچایا ہوگا۔ تو یہ بات آپ علیہ السلام کے بھائی تو نہیں جانتے کہ انہیں فرشتہ بچا لے گا، اور ان کا ایسا منصوبہ بھی نہیں تھا کہ وہ فوت ہو جائیں، بلکہ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ انہیں کوئی راہگیر لے جائے، واللہ عالم۔ تو جب انہوں نے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تو وہاں پر کھڑے ہو کر دیکھنے لگے کہ انہیں آ کر کوئی نکالتا ہے یا نہیں۔ تو اللہ کے حکم سے وہاں سے ایک کافرہ گزرا۔
سورہ یوسف کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا تو اس نے اپنا ڈول ڈالا، بولا آہا کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور اسے ایک پونجی بنا کر چھپا لیا، اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں گنتی کے روپوں پر بیچ ڈالا، اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی۔ یعنی جب وہاں سے ایک قافلہ گزر آتا تو انہوں نے اپنا ایک آدمی بھیجا تاکہ اس کنویں سے پانی نکال لائے، تو جب اس نے اپنا ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ لٹک کر باہر نکل آئے۔ تو جب بھائیوں نے یہ دیکھا تو ان کے پاس آئے دوڑتے ہوئے اور کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ تو اس آدمی نے اس سے ڈر سے کہ کہیں یہ واپس نہ لے لیں، انہیں چند روپے دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، اور انہیں پیسوں سے بالکل کوئی غرض نہیں تھی۔ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ بس حضرت یوسف علیہ السلام سے انہیں چھٹکارا مل جائے۔ تو جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا اور رات کے وقت روتے ہوئے گھر واپس آئے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 16 تا 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور رات ہوئے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، بولے اے ہمارے باپ، ہم دوڑ کرتے نکل گئے اور یوسف کو اپنے باپ کے پاس چھوڑا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں، اور اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لائے۔ یعقوب نے کہا بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے واسطے بنا لی ہے، تو صبر اچھا، اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالتے وقت ان کی قمیض اتار لی تھی، اور واپسی پر کسی جانور کا خون لگا لیا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس قمیض کو پھاڑنا بھول گئے، اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس قمیض کو دیکھا تو وہ ساری بات سمجھ گئے اور کہنے لگے تم جو کچھ بھی کہتے ہو یہ تمہارے جی کی بات ہے، اور اس پر صبر ہی بہتر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان میں رہتے تھے، اور اس قافلے والے نے آپ علیہ السلام کو مصر میں فروخت کیا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 تا 22 میں۔ اور مصر کے جس شخص نے اس کو خریدا وہ اپنی عورت سے بولا انہیں عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ان کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں، اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جماؤ دیا اور اس کے لیے اس باتوں کا انجام سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ اور جب اپنی پوری قوت کو پہنچا ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرما دیا، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ مصر کے جس شخص نے خریدا یعنی عزیز مصر، وہ مصر کا وزیر خزانہ تھا، اور اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان کو اچھے خیال سے رکھو، اور ہو سکتا ہے ان سے ہمیں فائدہ پہنچے یا انہیں ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو اس سے ایک اور بات ظاہر ہوتی ہے کہ عزیز مصر کی اولاد نہیں تھی، اس لیے اس نے کہا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین مصر میں جماؤ دیا اور انہیں حکومت اور نبوت عطا فرمائی، یعنی حکم اور علم۔ آج کے لیے اتنا ہی، آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔